میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا ٹاپک ہے ہاؤ اسکولز ٹیچ اسٹوڈنٹس ٹو بی نان ریڈرز۔ وہ اسٹوڈنٹس کو ریڈنگ سے کس طرح سے متنفر کرتے ہیں اور ہیٹ کرنا سکھاتے ہیں۔ آج اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں وہ قوم جو بازاروں میں، جو بس سٹاپ کے اوپر، ٹرینوں میں، بسوں میں اخبار اور کتابیں لیے بیٹھی ہوتی تھی، جس میں رکشے والے، ٹیکسی والے جب سواری کا انتظار کر رہے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ابن صفی یا جاسوسی ڈائجسٹ ہوتا تھا، اب وہ ان تمام قسم کی ادب سے اور کتابوں سے کس طرح سے دور ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں 2 ڈیفینیشنز بتاتا ہوں۔ الٹریٹ ہم سب کو پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں جو لکھنا جانتا ہے مگر لکھتا نہیں ہے، جو پڑھنا جانتا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے۔ The person knows how to read but is not a reader. The person knows how to write but is not a writer. یہ اسٹیٹ جس کے اندر ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو لکھنا پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن لکھتے اور پڑھتے نہیں ہیں، اس کو فنکشنل الٹریسی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس سچویشن میں کیسے پہنچے، ہم کس طرح سے ریڈرز ہوتے تھے مگر نئے جو نسل ہے وہ نان ریڈرز میں کیسے تبدیل ہو۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ٹرنی ہے اسکولز کی، جنہوں نے مل کے بچوں کو اس طرح سے زور ڈالا ہے کہ وہ بجائے ادب میں دلچسپی لینے کے اس سے متنفر ہو گئے۔ دیکھیں، اسکولز جو تھے وہ ان کے ٹیچرز نے کچھ ٹریننگز وغیرہ لیں اور ان ٹریننگز کے نتیجے میں ان کو پتہ لگا کہ جو مکینکس اور ٹیکنیکس ہیں وہ زیادہ اہم ہیں بنسبت اس انٹرسٹ کے جو بچے کو ریڈنگ کی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ایک بچہ جو اسکول میں آتا ہے وہ شروع میں نہ اس کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے اور نہ اس میں ٹیکنیک یا میکینکس آتی ہیں، تو اب 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ پہلے اس کو ٹیکنیک اور میکینکس سکھائی جائے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کیا جائے۔ اسکولوں نے پہلا راستہ چنا، وہ تل گئے بچوں کو ٹیکنیک سکھانے میں اور میکینکس سکھانے میں اور گرامر سکھانے میں اور تلفظ سکھانے میں، اور ان تمام چیزوں میں پھنس گئے جس کی جو حکمت ہے بچہ سمجھ نہیں سکتا تھا، یا اس کو سمجھ آتے آتے ہم نے بچے کو کھو دیا۔ اس کے مقابلے میں جو پہلے زمانے میں اتنی زیادہ نہ تو مانیٹرنگ ہوتی تھی نہ اتنی سپرویژن ہوتی تھی، البتہ ایکسپیکٹیشن ضرور یہ ہوتی تھی کہ بچے کتابیں پڑھ رہے ہوں اور ان کے سامنے کتابیں بکھری ہوئی ہوں اور وہ اس سے مزہ لے رہے ہوں۔ چنانچہ جو دوسرا راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ہم پہلے بچے میں انٹرسٹ پیدا کریں، اور جب وہ کتابیں پڑھنے لگے تو پھر اس کے بعد اس کو ٹیکنیک اور میکینکس بھی سکھا دی جائے، گرامر سکھا دیا جائے۔ لیکن چونکہ ٹیچرز ہمارے پچھلے جو 10-20 سال میں ایسے آئے جنہوں نے کبھی ریڈنگ میں مزہ نہیں لیا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ جو انہوں نے اسکولوں میں پڑھا تھا یا ٹریننگ پروگرامز میں سیکھا تھا کہ گرامر اور پروننسیشن اور ان سارے جو میکینکس ہیں اس کے اندر وہ جت گئے، نتیجتاً اسٹوڈنٹ متنفر ہو گیا کہ یہ آخر میں
کیوں یہ سب چیزیں پڑھ رہا ہوں. اس کے نتیجے میں ان کے اندر جو وہ شوق پیدا ہونا چاہیے تھا پڑھنے کا وہ نہیں پیدا ہو سکا، اور الٹا اس کے اوپر جو ٹیسٹوں کی بھرمار ہوئی تو بچوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پڑھنا لکھنا تو بہت ہی خوفناک چیز ہے، تو بھاڑ میں جائے پڑھنا لکھنا، اور وہ چھوڑ دیا. اس کے مقابلے میں اگر ہم پہلے انٹرسٹ پیدا کیا ہوتا تو بعد میں اس انٹرسٹ کی پل کی وجہ سے، اس کی کشش کی وجہ سے بچے نے گرامر اور جو ٹیکنیک ہے اور جو میکینکس ہے اس کو ماسٹر کر لی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن بچوں نے بچپنے میں طلسم ہوشربا یا ابن صفی وغیرہ پڑھا، ان کو ٹیکنیک سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتابوں نے خود ہی سکھا دیا. اسی طرح سے جن بچوں نے ہیری پاٹر سے یا لارڈ آف دا رنگز والی سیریز سے جب اپنی پڑھائی شروع کی، یا اس سے پہلے زمانے میں ہارڈی بوائز اور انڈ بلائٹن سے اپنی ریڈنگ کا سفر شروع کیا، ان کو قطعاً کوئی دقت پیش نہیں آئی گرامر سیکھنے کی، بلکہ گرامر کے اوپر ایمفیسس جو ہے وہ نئے طریقہ تعلیم کے مطابق مس پلیسڈ